بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت اور ایک بہادر سپہ سالار تھے جنہوں نے اسلامی دنیا کو متحد کیا اور صلیبی جنگوں میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، لیکن وہ صلاح الدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی ولادت سن 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں ہوئی۔ صلاح الدین کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک بااثر شخص تھے اور عماد الدین زنگی کے دربار میں خدمات انجام دیتے تھے۔ صلاح الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم بغداد میں حاصل کی، جہاں انہوں نے فقہ، قرآن، حدیث اور تاریخ کا مطالعہ کیا۔ صلاح الدین نے فوجی زندگی کا آغاز اپنے چچا شیرکوہ کے زیر سایہ کیا، جو نور الدین زنگی کے وفادار سپہ سالار تھے۔ انہوں نے مختلف معرکوں میں شرکت کی اور اپنی جنگی حکمت عملی اور قیادت کی صلاحیتوں سے خود کو منوایا۔ سن 1171 میں صلاح الدین نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے وہاں سنی اسلام کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد وہ مصر کے سلطان بنے اور وہاں اصلاحات کا آغاز کیا۔ انہوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، علم و ادب کو فروغ دیا اور فوج کو مضبوط بنایا۔ صلاح الدین کی سب سے بڑی کامیابی صلیبی جنگوں میں ہوئی۔ انہوں نے مختلف اسلامی ریاستوں کو متحد کیا اور یورپی صلیبیوں کے خلاف کامیاب جنگیں لڑیں۔ سن 1187 میں حطین کی جنگ میں انہوں نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دی اور بیت المقدس کو آزاد کرایا، جو 88 سال تک صلیبیوں کے قبضے میں رہا تھا۔ صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں کے ساتھ نرم دلی اور رحم کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور عیسائی زائرین کو مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی۔ ان کی انسانیت اور رحم دلی نے انہیں دنیا بھر میں عزت بخشی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کو متحد کرنے میں گزاری۔ 4 مارچ 1193 کو دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے وقت ان کے پاس اتنی بھی دولت نہیں تھی کہ ان کی تدفین کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔
یہ ان کی عاجزی اور سادگی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں میں بھی عزت و احترام کا باعث ہے۔ ان کی قیادت، اخلاق اور انصاف پر مبنی حکومت آج بھی ایک مثالی نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں اتحاد، عزم اور انصاف کے ساتھ جد و جہد کرنے کا درس دیتی ہے۔